السلام علیکم عزیز طالب علموں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو آسان اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم کتاب کا صفحہ نمبر 34 سبق بی اماں کی دہرائی کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی کتاب سے صفحہ نمبر 34 کھولیے۔ صفحہ نمبر 34 سبق بی اماں۔ آج ہم بی اماں کی دہرائی کریں گے۔ بی اماں کون تھیں؟ بی اماں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں۔ بی اماں کا نام کیا تھا؟ ان کا نام آبادی بیگم تھا، لیکن وہ بی اماں کے نام سے جانی جاتی تھی، بی اماں کے نام سے مشہور تھیں۔ چلیے اب ہم اس کی دہرائی شروع کرتے ہیں۔ بی اماں کسی دانا کا قول ہے۔ دانا یعنی کہ عقل مند، قول یعنی کہ بات۔ کسی دانا کا قول ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، یعنی کہ کسی دانا، کسی عقل مند کا قول کیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا پہلا مدرسہ، پہلی درس گاہ جہاں سے وہ سبق سیکھتا ہے وہ کون سی ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اور قوموں کی عزت اور عظمت کا سر چشمہ ماں کی آغوش یعنی کہ ماں کی گود ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انسان گزرے ہیں ان میں اکثر کی ذہنی تربیت یعنی کہ جو ان کے ذہن ہیں ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ تھا۔ ایسی ہی ایک عظیم ماں بی اماں تھیں جن کی گود میں ان بچوں نے پرورش پائی جو بڑے ہو کر، یعنی کہ بی اماں بھی ایک عظیم ماں ہیں، ان کی گود میں کن بچوں نے پرورش پائی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان بزرگ خاتون کا نام آبادی بیگم تھا، یعنی کہ بی اماں کا نام کیا تھا؟ آبادی بیگم، مگر یہ بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں کے دل میں آزادی کی سچی لگن یعنی کہ شوق اور اسلام کی محبت پیدا کی۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں کے دل میں کیا پیدا کیا؟ آزادی کی سچی لگن اور اسلام کی محبت۔ انگریزی دور حکومت میں یہ دونوں بھائی اسلام کی عزت اور آزادی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ اس راہ یعنی اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے تاریخ میں حق گوئی یعنی حق کا ساتھ دینا، سچائی اور بے باکی یعنی دلیری، بہادری کی روشن مثال چھوڑی ہے۔ خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر نے تو دین اسلام اور آزادی کے ایسے دیوانے تھے کہ انتہائی سختیوں اور پابندیوں کے باوجود انگریزوں کی حکومت سے لڑتے رہے۔ حکومت نے انہیں حق گوئی یعنی حق کا ساتھ دینے کے جرم میں کئی دفعہ یعنی کہ کئی بار قید کیا، ان پر سختیاں کی گئیں، ان کے اخبار بند کر دیے گئے، مگر اللہ کے اس شیر کی بہادری میں ذرا فرق نہ آیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اسلام اور آزادی۔ ان کا کیا نعرہ تھا؟ اسلام اور آزادی۔ یعنی کہ بی اماں کے جو بیٹے ہیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، انہوں نے دین اسلام کی خاطر جتنی بھی انہیں تکلیفیں آئیں، جتنی بھی ان پر سختیاں کی گئیں، جتنی انہیں پریشانیاں آئیں، انہوں نے سب کو ہنسی خوشی برداشت کیا اور انگریز حکومت سے لڑتے رہے، کیونکہ ان کے دل میں بی اماں نے آزادی کی سچی لگن اور اسلام کی محبت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے وہ ان کے قدم جو تھے سختیوں کے باوجود، قید ہونے کے باوجود بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ٹھیک ہے، ان کا کیا نعرہ تھا؟ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اسلام اور آزادی۔ بچوں، آج ہم اپنی دہرائی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ نصف سبق کی دہرائی ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ آ جاتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی جانب۔ آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے فیئر کاپی سے سبق نمبر 6 حضرت سچل سرمست اور سبق نمبر 7 علم کے فائدے دونوں کو مکمل یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد اپنی کاپی پر ٹیسٹ تحریر کرنی ہے اور وہ ٹیسٹ ہمیں واٹس ایپ کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔